2015 میں ہانگ کانگ میں موجود ایک آرٹسٹ کے سنگ لنگ ایک کارٹون کریکٹر بنا رہا تھا، جیسے سمپسن، سپائڈر مین، ماریو بروس وغیرہ کے کریکٹر ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کریکٹرز کو کارٹون کریکٹر، گیم کریکٹر یا کامکس کہا جاتا ہے۔ اس آرٹسٹ نے ایک عام سی ڈول کا کریکٹر بنایا جس کی بڑی بڑی آنکھیں، نوکیلے کان اور 9 دانتوں کی مسکراہٹ تھی۔ اس ڈول کی شکل و صورت کے حساب سے اس کا نام لبوبو ڈول رکھا۔ یہ ایک عام سی بات تھی اور اس طرح کے کئی کریکٹرز اس نے اس سے پہلے بھی بنا رکھے تھے جن کے مختلف نام تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ 2019 میں چائنا کی ایک ڈول بنانے والی کمپنی پاپ مارٹ نے اس لبوبو ڈول کے کردار کو ایک فزیکل شکل دے کر ایک ڈول بنائی اور اسے اپنی مسٹری سیریز میں شامل کیا، جو کہ مختلف کلرز اور سائزز میں دستیاب تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ کمپنی اس سے پہلے مختلف ڈولز بناتی تھی۔ یہاں تک تو سب نارمل تھا، پھر اچانک اپریل 2024 میں کے پاپ برانڈ بلیک پنک کی گلوکارہ لیسا نے انسٹاگرام پر کچھ تصویریں شیئر کیں اور ان تصویروں میں لبوبو ڈول بھی اس کے ساتھ نظر آئی۔ پاپ مارٹ نے لیسا سے کوئی مارکیٹنگ نہیں کروائی، یہ محض ایک اتفاق تھا کہ ایک پاپ سٹار کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈول موجود تھی۔ اس کے بعد میڈیا، فلم یا سنگنگ سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ہاتھوں میں ان کے پرس کے ساتھ کی چین میں یا ان کے بیڈ رومز میں لبوبو ڈول نظر آنے لگی۔ ان سیلیبریٹیز میں ریحانہ، کم کارڈاشیان اور دعا لیپا شامل ہیں۔ پھر کیا تھا، لبوبو ڈول کا ٹرینڈ بن گیا اور ہر کسی نے اس ڈول کو خریدنا شروع کر دیا۔ لبوبو ڈول چونکہ پاپ مارٹ کی پروڈکٹ تھی تو ان کی سیلز میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا۔ اس ڈول کی قیمت $5 سے $7 تک ہے، اس لیے ہر کوئی اس کو خریدنے میں دلچسپی لینے لگا۔ دوستو، ابھی تک آپ کو ہم نے اس ڈول کے فیمس ہونے کی صرف ایک وجہ بتائی ہے کہ سیلیبریٹیز کے پاس لبوبو ڈول کی موجودگی کی وجہ سے اس ڈول کا ٹرینڈ بن گیا۔ اب ہم آپ کو کچھ اور وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈول راتوں رات اتنی زیادہ فیمس ہو گئی کہ لوگوں نے لائنوں میں لگ کے اسے خریدنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاپ مارٹ کی۔ پاپ مارٹ کا آغاز 2010 میں بیجنگ میں ایک عام سے سٹور کے طور پر ہوا۔ 2016 میں اس سٹور نے بلائنڈ باکس میں اپنی آئٹمز کو سیل کرنا شروع کیا، جس سے اس مارٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، مگر اصل مقبولیت انہیں 2019 میں لبوبو ڈول سے ملی۔ پاپ مارٹ نے لبوبو ڈول کی مارکیٹنگ میں ہیومن سائیکولوجی کو یوز کیا اور ان ڈولز کو مسٹری باکسز میں بیچنا شروع کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بولا کہ ہر 72 میں سے کسی ایک ڈول میں کوئی نہ کوئی مسٹری ہے۔ یہ ڈول مختلف کلرز میں اویلیبل تھی، کچھ کلرز میں یہ بہت پیاری جبکہ کچھ کلرز میں یہ بہت ڈراؤنی دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس ڈول کو مسٹری باکس کے ذریعے خریدنے والے کسٹمر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس آنے والی ڈول کس کلر کی ہے اور کیسی دکھائی دیتی ہے۔ اسی تجسس اور سسپینس کی وجہ سے لوگوں نے لبوبو ڈول کو بار بار خریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ اس کی ان باکسنگ کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے لگے، جسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مسٹری باکس والے سیل سسٹم نے بہت کام کیا اور پاپ مارٹ کی سیلز میں بے حد اضافہ ہونے لگا۔ پہلے یہ صرف بطور گڑیا دستیاب تھی، اب اس کے جیولری آئٹمز، بیگز، کی چینز اور شرٹس بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ جب 2020 میں کمپنی نے اپنے شیئر سٹاک مارکیٹ میں جاری کیے تو مختصر وقت میں اس ڈول کی قیمت میں 500% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ لبوبو ڈول کی وجہ سے فیمس ہونے والے پاپ مارٹ کے CEO وانگ ننگ کی دولت $2.70 تک جا پہنچی اور ان کا شمار چائنا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ اور 2024 میں کے پاپ سٹار لیسا کی وجہ سے لبوبو ڈول کا ٹرینڈ بننے کے بعد کمپنی کی آمدنی میں 188% تک کا اضافہ ہوا۔ آج پاپ مارٹ دنیا کے 30 سے زیادہ ممالک میں 2000 سے زیادہ خودکار مشینیں چلا رہا ہے، جن سے خریدار اپنی پسند کی ڈول خرید سکتے ہیں۔
لبوبو ڈال کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد چین میں لوگوں نے جذباتی سکون کے لیے ان ڈالز کو خریدنا شروع کر دیا۔ سمپسن کارٹون سیریز کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے اہم واقعات ان کارٹونز میں پہلے ہی پریڈکٹ کر دیے جاتے ہیں، بلکہ خوب بخو وہی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر بننا، کرونا وائرس کی پیشن گوئی، سمارٹ واچ کا تصور، خودکار چلنے والی گاڑیاں، ارب پتی لوگوں کی موت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کا ایک کنیکشن لبوبو ڈال کا سمپسن کارٹون کے ایک ایپیسوڈ سے بھی جڑا ہوا ہے، جس نے ایک طرف لبوبو ڈال کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا اور دوسری طرف اس ڈال کے بارے میں پوری دنیا میں عجیب و غریب سٹوریز نے جنم لیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سمپسن کارٹون سیریز کا ایک ایپیسوڈ شیئر کیا جا رہا ہے، جس میں ہومر سمپسن کو کسی بہت پرانی جگہ سے ایک عجیب و غریب مجسمہ ملتا ہے، اور یہ مجسمہ ہوتا ہے 2500 سے 3000 سال پہلے میسوپوٹامیا کے اندر پوجا جانے والا ایک شیطانی دیوتا کا، جس کا نام پزوزو ہے۔ ہومر اسے کھلونا سمجھ کر پیک کرتا ہے اور بچوں کو کھیلنے کے لیے گھر بھجوا دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اس مجسمے کے گھر آتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر پزوزو کی روح واپس آ جاتی ہے اور سارے گھر میں شیطانی طاقتیں بکھر جاتی ہیں، جو کہ گھر کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لبوبو ڈال اصل میں پزوزو ہے، جو کہ آپ کے گھر آ کر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر اور بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لبوبو ڈال اور پزوزو کے نام بھی آپس میں کافی حد تک ملتے ہیں اور شکلیں بھی، اور آج کے دور میں جو شخص بھی لبوبو ڈال کو اپنے گھر لائے گا وہ اصل میں پزوزو کی شیطانی طاقتوں کو اپنے گھر میں جگہ دے گا۔ اب ان دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں، یہ ایک محض اتفاق ہے، اور باقی بات رہی دونوں کی آپس میں سملیرٹی کی، تو آپ خود دیکھ لیں کہ ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ یہ محض من گھڑت باتیں ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کے لوگ سوشل میڈیا پر اپنی سٹوریز شیئر کر رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے لبوبو ڈال خریدی ہے ان کے حالات اور قسمت بدل گئی ہے اور ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے ہمارے گھر میں لبوبو ڈال آئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پزوزو کی شیطانی طاقت ہے، اور ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، جیسے عجیب و غریب آوازوں کا آنا، فرنیچر اور بیڈ پر بڑے ناخنوں سے خراشوں کے نشانات، اور خود سے چیزوں کا ٹوٹنا وغیرہ۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، یا محض اپنی سٹوریز پہ ویوز حاصل کرنے یا فیمس ہونے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی ہو، لبوبو ڈال اس وقت فل ٹرینڈنگ میں ہے اور ہر کوئی اسے خرید رہا ہے۔ کیا آپ بھی اسے خریدنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ڈسکوری پین چینل کو سبسکرائب کر لیں۔